الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ریاض الصالحین باب فی التوبۃ، حدیث نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زر بن حبیش قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح علی الخفین فقال ما جاء بک یا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائکة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت انه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواہ الترمذی۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے موضوع کے مسح کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا زر کیسے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ علم کی جستجو لائی ہے۔ فرمایا کہ طالب علم کے لیے فرشتے اس کی طلب پر خوشنودی کے طور پر، اس کی رضا کے طور پر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بول براز سے فراغت کے بعد خفین پر مسح کرنے کے بارے میں مجھے شک ہو گیا۔ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ کہنے لگے ہاں، جب ہم سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے کہ ہم 3 دن 3 رات بول و براز اور سونے کے بعد خفین یعنی موزے نہ اتاریں سوائے اس کے کہ غسل کی حاجت ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟ کہا ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک موقع پر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک اعرابی نے اونچی آواز سے پکارا اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے زوردار آواز سے کہا آگے آؤ۔ میں نے کہا خیال کرو، اپنی آواز پست کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ بولا اللہ کی قسم میں آواز پست نہیں کروں گا۔ وہ اعرابی کہنے لگا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر وہ ابھی ان سے ملا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف ایک دروازے کا ذکر کیا جس کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا سوار اس کی چوڑائی میں 60 یا 70 برس تک چلتا رہے گا۔ حدیث کے ایک راوی سفیان نے کہا ہے کہ شام کی طرف اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پیدا فرمایا تھا جب آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔
اس حدیث کے شروع میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ زر بن حبیش جو تابعی ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ انہوں نے آمد کی وجہ پوچھی تو زر بن حبیش نے عرض کیا کہ علم کی جستجو آپ کے دروازے پر لے آئی ہے۔ اس پر صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ طالب علم سے فرشتے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ طلب علم اور اس کی فضیلت میں متعدد احادیث مروی ہیں، اور ان سب میں علم سے مراد علمی دین ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ مسح علی الخفین کے بارے میں، یعنی موزوں پر مسح کا مسئلہ۔ جمہور فقہائے امت کے نزدیک مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور مقیم کے لیے جو اپنی رہائش میں ہو اس کے لیے 1 رات اور 1 دن موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ یہ سوال صرف اس اعرابی کا ہی نہ تھا، بلکہ کئی موقعوں پر دیگر صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ہے، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کو کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں سے محبت رکھنے والا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی بات جو اس حدیث میں مذکور ہے اور جو ہمارے اس موضوع کے متعلق ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت باب توبہ بھی وجود میں لے آیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک یہ دروازہ کھلا رہے گا، اور یہ دروازہ اس قدر وسیع ہے کہ اگر اس کی چوڑائی میں کوئی سوار 40 یا 70 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے جو حدیث ہم نے پڑھی سنی، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔